السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کے زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کی چیمپئن شپ قطر اور ساری دنیا میں جسمانی سرگرمیوں کو فروغ دے گی۔ قطر نے اعلان کیا ہے کہ وہ جمہوریہ چاڈ کے واقعات کو انتہائی تشویش کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اور جنوبی سوڈان کی ریاست بلیو نائل کی انتظامیہ نے پوری ریاست میں قبائلی تشدد کی وجہ سے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر کی وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ جسمانی صحت سے متعلق صحت کی عالمی تنظیم کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جسمانی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے مقامی، علاقائی اور پھر عالمی سطح پر مل کر کام کیا جائے، جبکہ یہ سرگرمیاں کووڈ-19 سے انفرادی اور عالمی سطح پر نجات حاصل کرنے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ صحت کی عالمی تنظیم میں جسمانی سرگرمیوں سے متعلق پہلی رپورٹ کے اجراء کی تقریب میں اعزازی مہمان کی حیثیت سے خطاب کر رہی تھیں۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کیے گئے اپنے خطاب میں انہوں نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 چیمپئن شپ ایک ایسا ورثہ بنائے گی جو بہت لمبے عرصے تک صحت عامہ کی بہتری اور قطر بلکہ پوری دنیا میں جسمانی سرگرمیوں کو فروغ دے گا۔ قطر میں صحت کا شعبہ ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 چیمپئن شپ کی میزبانی کی بھرپور مدد کر رہا ہے، اور اس ورلڈ کپ کے انعقاد کا قریب ہے تو یہاں کا صحت کا شعبہ منصوبوں اور ورثے کی سپریم کمیٹی، فٹ بال کی ورلڈ فیڈریشن اور صحت کی عالمی تنظیم WHO میں متعلقہ اطراف اور شرکاء کے تعاون سے اس چیمپئن شپ کے دوران صحت کی بہبود کے شعبے میں ہیلتھ سروسز کا ایک بڑا مجموعہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ قطر نے اعلان کیا ہے کہ وہ جمہوریہ چاڈ کے حالات و واقعات کو انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے وہاں کے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شدت میں اضافے سے بچیں، انتہائی حد تک ضبط و تحمل سے کام لیں، عقل اور دانش کو غالب کریں اور قومی مفادات کو ترجیح دیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ سب فریق اختلافات کو حل کرنے کے لیے ڈائیلاگ اور مذاکرات کا طریقہ اختیار کریں گے۔ اس نے مزید کہا ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ چاڈ میں امن کے لیے دوحہ سمجھوتے کے نتائج کی حفاظت کی جائے تاکہ امن، ترقی اور استحکام سے متعلق چاڈ کے عوام کی امنگیں پوری ہو سکیں۔ وزارت خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر جمہوریہ چاڈ میں امن و استحکام اور ترقی و خوشحالی دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ شام کے ذرائع ابلاغ اور فوجی ذریعوں کے مطابق شامی اینٹی ایئر کرافٹ نے دارالحکومت دمشق کی فضاؤں میں اسرائیلی راکٹوں کے حملوں کو روکا ہے۔ اس مہینے کے دوران ہونے والا یہ اپنی نوعیت کا پہلا حملہ ہے۔ ایک فوجی ذریعے نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجوں نے بحیرہ طبریہ کے شمال مشرق کی جانب سے راکٹوں کی بوچھاڑ کی ہے، جس میں دمشق کے آس پاس کے کچھ نقاط اور مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس نے مزید کہا ہے کہ ایئر ڈیفنس کے وسائل نے اس جارحیت کا مقابلہ کیا ہے اور ان میں سے بیشتر میزائل گرا دیے گئے ہیں۔ پھر اس حملے میں ہونے والے نقصانات صرف مالی حد تک محدود رہے ہیں۔ رباط میں ہونے والے مذاکرات کے بعد لیبیائی پارلیمنٹ کے اسپیکر عقیلہ صالح اور لیبیا کی اسٹیٹ سپریم کونسل کے سربراہ خالد المشری اس سال کے ختم ہونے سے پہلے
بزنیقہ سمجھوتے کے نفاذ پر متفق ہو گئے ہیں۔ یہ سمجھوتا اعلیٰ عہدوں سے متعلق ہے۔ عقیلہ صالح اور خالد المشری کی طرف سے جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں اپیل کی گئی ہے کہ واضح قوانین اور دونوں اداروں کی موافقت سے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کی تمہید کے طور پر بات چیت اور ڈائیلاگ دوبارہ شروع کر دیے جائیں۔ جنوبی سوڈان کی ریاست بلیو نائل کی انتظامیہ نے پوری ریاست میں 30 روز کے لیے ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کی وجہ وہاں کا قبائلی تشدد ہے، جس کے نتیجے میں اب تک دسیوں اشخاص ہلاک، سینکڑوں زخمی اور ہزاروں دوسرے پڑوسی مقامات کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ اس اثناء میں دارالحکومت الخرطوم اور سوڈان کے کئی دوسرے شہروں میں اکتوبر کے عوامی انقلاب کو 58 سال مکمل ہونے کے موقع پر عوامی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ ان مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ملک میں جمہوریت اور سول حکومت بحال کی جائے۔ ایتھیوپیا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ افریقی یونین کی طرف سے رواں مہینے اکتوبر کی 24 تاریخ کو جنوبی افریقہ میں بلائے گئے امن مذاکرات میں شریک ہوگی۔ ان مذاکرات کا مقصد گزشتہ 2 سالوں سے ٹیگرائی ریاست میں ہونے والی جنگ کو ختم کرانا ہے۔ ایتھیوپیا کی حکومت اور محاذ آزادی ٹیگرائی دونوں ان مذاکرات میں شرکت کے لیے تیار ہیں، جبکہ افریقی یونین کے ایلچی اولو سیگون اوباسانگو، جنوبی افریقہ کے سابق نائب صدر فومزیل بلامبونگو کا اور کینیا کے سابق صدر اوہورو کنیاٹا ان مذاکرات کی ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی کوئی باہم ملاقات نہیں ہو سکی۔ یوکرین کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ 2 شہر خارکیو اور زاپوریژیا کئی دھماکوں کے نتیجے میں ہل کر رہ گئے ہیں۔ واضح رہے کہ روسی فوجوں نے گزشتہ کچھ ہفتوں سے یوکرین پر میزائلی حملوں میں زبردست اضافہ کر دیا ہے اور وہ بطور خاص بجلی پیدا کرنے کے پلانٹس کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اس امر کی تردید کی ہے کہ ان کا ملک روس اور جزیرہ نما کریمیا کو ملانے والے پل پر گزشتہ دنوں کیے جانے والے حملے میں ملوث تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حملے کی اصل وجہ خود روسی طاقتوں کی اپنی ہی کھینچاتانی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ پن بجلی کے ڈیم کو دھماکے سے اڑا دینے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور اگر ایسا کیا گیا تو اس کے نتیجے میں یوکرین کے 80 قصبے پانی میں ڈوب جائیں گے۔ اس اثناء میں یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو اس کا ممبر ملک بننے کا امیدوار قرار دے رہی ہے اور کییو کی مدد کے لیے 9 بلین یورو دے گی۔ یورپی یونین کے موجودہ ممبروں کی تعداد 27 ہے۔ اور اب سپورٹس۔ ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 چیمپئن شپ کی تاریخ قریب آ رہی ہے، اور اب اس بہت بڑے اسپورٹس ایونٹ کے انعقاد میں 1 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے فٹ بال کے شہدائی ان عالمی مقابلوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور سب کی نظریں میزبان ملک قطر کی جانب ہیں، اور قطر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے انتظامات مکمل ہیں اور یقیناً یہ موندیال یعنی ورلڈ کپ اب تک کی تاریخ کا سب سے بہترین ورلڈ کپ ہوگا۔ منصوبوں اور ورثے کی سپریم کمیٹی نے کہا ہے کہ گائیڈ بک جس کا انکشاف کر دیا گیا ہے، اس گائیڈ بک میں اس ورلڈ کپ کے دوران پیش کیے جانے والے تمام پروگراموں، تمام ایونٹس کے اوقات اور تمام تفصیلات درج کر دی گئی ہیں، اور اس گائیڈ بک کا نام رکھا گیا ہے میچز، ایونٹس، تقریبات، آپ کا قیام، سب کچھ قطر میں۔ اور جو اس چیمپئن شپ کی فضاؤں میں ہوگا وہ اس شخص کی طرح نہیں ہوگا جو صرف سننے پر اکتفا کرے۔ اس چیمپئن شپ کے دوران بہت سے عالمی شوز ہوں گے، جوش و جذبے سے بھرپور فضائیں ہوں گی، حیران کن اور امیزنگ ڈیسٹینیشنز، روایتی بازار اور بہت کچھ
اس چیمپئن شپ کے دوران آپ کے لیے ہوگا۔ منصوبوں اور ورثے کی سپریم کمیٹی کے ایک وفد نے ارجنٹینا اور میکسیکو کے دارالحکومتوں بیونس آئرس اور میکسیکو سٹی کے اپنے دورے میں ان ملکوں کی نیشنل ٹیموں کے شائقین کے ساتھ ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور ان شائقین کا تعارف حاصل کیا ہے جو اس چیمپئن شپ کو دیکھنے کے لیے قطر آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں انہیں میچز کے ٹکٹوں، ٹھہرنے کے مقامات، ہیا کارڈ جس کا حصول لازمی ہے اور اس پورے مونڈیال کے دوران ہونے والی تفریحی سرگرمیوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ برطانیہ نے وہاں سے قطر آنے والے شائقین سے کہہ دیا ہے کہ وہ قطری سوسائٹی کی عادات اور روایات کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور ان کی مکمل پابندی کریں۔ وہ قطر جانے کی ریکوائرمنٹس، وہاں قیام کے مقام، ہیا کارڈ کے حصول اور میڈیکل سرٹیفکیٹ جس سے ثابت ہوتا ہو کہ آپ کورونا وائرس سے پاک ہیں، ان سب امور کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں اور پھر ان کی پابندی کی جائے۔ بیلجیم کے اخبار لڈیئر نیئر اور نے اپنی ایک مفصل رپورٹ میں لکھا ہے کہ قطر کسی بھی شے کو اتفاقات کے لیے نہیں چھوڑ دیتا۔ اخبار نے اس ورلڈ کپ کی میزبانی کی تیاریوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ قطر نے تو ایئر کنڈیشن اسٹیڈیم بھی تیار کر لیے تھے، لیکن بعد میں اس چیمپئن شپ کو موسم سرما میں تبدیل کر دیا گیا اور یہاں کے اسٹیڈیمز کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے یقین ہے کہ یہ ایک تاریخ ساز چیمپئن شپ ہوگی۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 چیمپئن شپ قطر اور ساری دنیا میں جسمانی سرگرمیوں کو فروغ دے گی۔ قطر نے اعلان کیا ہے کہ وہ جمہوریہ چاڈ کے واقعات کو انتہائی تشویش کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اور جنوبی سوڈان کی ریاست بلیو نائل کی انتظامیہ نے پوری ریاست میں قبائلی تشدد کی وجہ سے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔